میں نے پستاچو لیا تب ریس نے چاکلیٹ فلیور۔ میں نے اسے اتنا کہا کہ پستاچو بھی ٹرائی کریں مگر اس بیسرے کو چاکلیٹ فلیور ہی پسند ہے۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس نے چپکے سے اخبار کے اوپر سے جھانکا۔ ماں پوری تندہی سے کیاری کی نلائی کر رہی تھی۔ رات وہ گھر دیر سے آیا تھا اور تھکاوٹ اتنی تھی کہ فوراً ہی سو بھی گیا۔ صبح بیدار ہوا تو ماہ کا انداز معمول سے ہٹ کر تھا۔ وہ اس کی بات سن رہی تھی مگر کسی بات میں اختلاف نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس کی باتوں کا ہوں ہاں میں جواب بھی دے رہی تھی مگر اس کا انداز حد درجہ سنجیدہ اور لا تعلق سا تھا۔ اسے بہن کی اس پیار بڑی ناراضگی پر ڈھیروں ڈھیر پیار آیا۔ وہ منہ سے کچھ بھی نہ کہتی تب بھی اسے اندازہ تھا کہ وہ اس سے کس قدر خفا ہے، کیونکہ وہ اس کی ناراضگی کے پس منظر سے کچھ واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہ تبریز کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی اور ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کی رائے تبریز کے بارے میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ بہن کی ناپسندگی کی بنا پر وہ تبریز سے دوستی ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ واقعی ایک اچھا انسان تھا۔ سورج مکھی کے بیچ کی تھیلی اٹھا کر وہ کیاری کے دوسرے سمت میں چلی گئی تھی۔ ہفتہ وار تعطیلات بھی سو ناشتے کی نوبت دن چڑھے آتی تھی۔ ابو جی اور کامران بھائی امی کے ساتھ کچن میں تھے اور وہ خود ددو جی کی چارپائی کے پاس کرسی رکھے سامنے اخبار پھیلائے بیٹھا تھا۔ دھوپ دیواروں سے اتر کر صحن میں چلی آئی تھی۔ سارے گھر میں کچن سے اٹھتی پریشر کوکر کی آواز گھومتی پھر رہی تھی۔ بظاہر اخبار پڑھتے ہوئے وہ کب سے یوں ہی لایانی گفتگو کر کے ماہ کو بولنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ گلی 32 کی دائیں طرف جو سڑک جاتی ہے، صفحہ پلٹتے ہوئے اس نے پھر سے سلسلہ کلام جوڑا۔ وہاں ایک بہت بڑی فلاور شاپ ہے، اس کے باہر بڑے اچھے برانڈ گملے بک رہے تھے۔ کل میں نے کہا بھی تھا تبریز سے کہ 2 گملے خرید لیتے ہیں، مگر وہ بے سرا مانا ہی نہیں۔ حالانہ وہاں اتنی پیاری پیاری تتلیاں بھی آئی ہوئی تھی، لگتا تھا سارے رنگ زمین پر اتر آئے ہیں۔ کبھی کوئی تتلی یہاں آتی کبھی وہاں جاتی۔ سچ، ان آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہر سامان موجود تھا وہاں۔ یوں ہی ادھر ادھر کی ہانکتا ہوا وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ تتلیاں ہی تھی نا؟ مٹر کے دانے نکالتی دادو جی نے چشمے کی اوٹ سے اسے گھورا تو وہ پل بھر کو سٹ پٹایا۔ سچی دادو، ماہی کی قسم؟ اس کا اندازہ ویسا ہی لاپرواہ تھا۔ ویسے اس فلاور شو پر بڑے اچھے پھول ملتے ہیں؟ اس کی بات دادو جی نے کاٹی۔ ہاں تو پھولوں کی دکان سے بھنڈیاں تو اچھی ملنے سے رہی۔ یہ ہوئی نا بات۔ اس نے اخبار لپیٹ کر جھولی میں رکھ دیا، دائیں ٹانگ بائیں پر منتقل کی اور بند مٹھی پر تھوڑی ٹکا کر انہیں دیکھنے لگا۔ میں اتنا ذہین ہوں تو اکثر سوچتا تھا کہ خاندان بھر میں کس پر گیا ہوں۔ آج پتہ چل گیا کہ آپ ہی ہیں وہ درہ نایاب۔ بندے کے منہ سے ابھی پوری بات بھی نہیں نکلتی اور آپ مطلب سمجھ لیتی ہیں۔ بس بیٹھے بیٹھے شرارتیں کر لیا کرو۔ دادو جی نے پھر اسے گھورا۔ ایسے ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھے تھکتے نہیں ہو؟ کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو۔ شرارتیں کرنا کوئی آسان کام ہے؟ خیر، آپ کو بھی کیا پتا، بندہ جب تک کام میں ہاتھ نہ ڈالے اس کے اصل کا پتا بھی نہیں چلتا۔ وہ ان کی چارپائی پر آ بیٹھا۔ بہرحال آپ کا حکم سر آنکھوں پر، کہیں کیا کام کروں؟ آپ کے پاؤں دباؤں، سر میں تیل کی مالش کروں یا مٹر کے دانے نکال دوں؟ ہاتھ بھی مت لگانا۔ انہوں نے دانوں کی پرات پڑے کھسکائی اور خود بھی تھوڑا سا کھسک گئی۔ مبادا کہ وہ اپنے کہے تینوں کام میں سے کوئی ایک کرنا شروع ہی کر دیتا۔ نکالو گے کم ٹھوسو گے زیادہ۔ جاؤ میاں، جا کر اپنا کام کرو، ہم تو باز آئے تمہیں کچھ بھی کہنے سے۔ یہاں کرسی پر بیٹھو اور بڈھی دادی سے ٹھٹے کرو۔ ان کا انداز اکتایا ہوا تھا۔ ایٹ اے ٹائم 3 کام؟ اس نے رشک بھری نگاہوں سے دادو کو دیکھا۔ پڑھی لکھی ہوتی تو آج پارلیمنٹ کی کسی اچھی کرسی پر بیٹھی ہوتی۔ سنا ہے ایک وقت میں کئی کام کرنے کے حکم وہاں سے جاری ہوتے ہیں۔ ویسے سوچے دادو جی، آپ کالا کوٹ پہن کر پارلیمنٹ کے اجلاس کی صدارت کر رہی ہیں۔ واہ یار، کیا مزے ہوتے اپنے دوستوں میں تھوڑی شوخی مار لیتے، مگر نقصان بھی ہوتا۔ آپ سے پارلیمنٹ لے کر ملاقات ہوتی، ہمیں آپ کے سیکرٹری کے آگے پیچھے بھاگنا پڑتا کہ یار سیکرٹری، ہمیں اپنا دادو جی سے ذرا مذاق کرنے کو دل چاہ رہا ہے، ہو سکے تو گھنٹے کی ملاقات ہی کروا دو۔ ایک بات کہو تو یہ لڑکا 10 باتیں خود سے ڈھونڈ نکالتا ہے۔ ارے میاں، جاؤ اپنا کام سے لگو، ہم تو اب تمہیں کچھ نہ کہیں گے۔ دادو جی کا بس نہیں چلا کہ اس کا یا اپنا سر پیٹ لے۔ زچ ہو کر بیٹے کو پکار بیٹھی۔
دس از ناٹ فیئر دادو جی، آپ کے اور میرے ذاتی معاملات میں ابو جی کا کیا کام؟ بتاتی ہوں اسے کہ تمہیں بڈھی دادی سے مذاق کرنے کا بخار چڑھا ہے۔ بتا دیں، وہ مایوسی سے گویا ہوا، الٹا ابو جی کو مجھ سے ہمدردی ہی ہوگی کہ بیچارے کو مذاق کرنے کے لیے دادی ہی ملی ہیں۔ دادو زچ ہو کر اٹھنے لگی، اس نے بازو ان کے گرد حمائل کر دیے۔ دادو، میری پیاری دادو جی، آپ کیوں بوڑھی ہونے لگی؟ بڈھی ہو یہ ماہی، آپ تو بالکل میری ہم عمر لگتی ہیں۔ اس نے سر بھی ان کے کندھے پر ٹکا دیا۔ پھر شروع ہو گیا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر اس کی مضبوط گرفت سے آزاد ہونا کب آسان تھا۔ وہ سر ان کے کندھے سے لگائے بیٹھا رہا حتیٰ کہ وہ زچ ہوئی، پھر کچھ نرم پڑی اور بالآخر ہنس دی۔ پڑات میں سے مٹھی بھر مٹر کے دانے اٹھاتے ہوئے اس نے ماہا کو دیکھا۔ وہ پانی کا پائپ پکڑے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی، گویا لوہا گرم ہو چکا تھا، بس اب آخری ضرب لگانی تھی۔ یہ تم کیا مجھے کالی مرچ کسائیاں وال تکے والے سٹائل میں گھور رہی ہو؟ دانا دانا منہ میں اچھالتا وہ اس کے پاس آ رکا۔ لاؤ تمہاری مدد کروا دوں۔ پائپ پکڑنے کو ہاتھ بڑھایا جسے ماہا نے ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا دیا۔ مہربانی، میں خود کر لوں گی۔ پائپ کے منہ پر انگوٹھا رکھے اس نے انگور کی بیل پر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ زین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ اس نے پنجرے سے پانی کا پیالہ نکالا اور اس کے سامنے لے کر کھڑا ہو گیا۔ ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ ہماری مچھلی کی زبان راتوں رات کوئی لے گیا، حالانکہ یہ بات دل کے لیے کوٹ انداز معصومانہ تھا۔ زین کے بچے، وہ جھنجھلا کر چیخی، مجھے بار بار بلانے کی کوشش مت کرو، میں تم سے ناراض ہوں اور تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور بس میں تم سے ناراض ہوں۔ اس نے پائپ پھینکا اور اسی کرسی پر ٹانگیں چڑھا کر بیٹھ گئی جس پر زین بیٹھا تھا۔ زین کو ہنسنے کا مزید موقع مل گیا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں کسی ننھے بچے کی طرح منہ پھلائے ہتھیلی پر چہرہ ٹکائے بیٹھی تھی۔ اچھا، تم ناراض ہو؟ رات سے ناراض ہو؟ بڑے معصومانہ انداز میں چاہتی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر زمین پر پڑا پائپ اٹھا لیا۔ حیرت ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس میں نئی بات کون سی ہے؟ تمہیں تو کبھی بھی پتہ نہیں چلتا۔ اس کا انداز خاصا بھنایا ہوا تھا، لیکن اس بار میں تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ میں کیوں ناراض ہوں۔ ٹھیک ہے یار، مت بتاؤ۔ اس نے اپنی مسکراہٹ بڑی مشکل سے چھپا کر لاپرواہی سے کہا تھا۔ ماہا نے بڑی حیرت سے زین کو دیکھا۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں پودوں کو پانی دیتا اپنی پسندیدہ دھن گنگنا رہا تھا۔ زین، میں مذاق نہیں کر رہی، 100% سنجیدہ ہوں، اور اس پر واقعی نہیں بتاؤں گی کہ میں کیوں ناراض ہوں۔ اس کا لب و لہجہ تنبیہ تھا، اور ایسا کرتے ہوئے اسے ایک بار بھی گمان نہیں گزرا کہ وہ بڑے آرام سے ٹریپ ہو رہی ہے۔ میں بھی 100% سنجیدہ ہوں۔ تم بالکل مت بتاؤ کہ تم کیوں ناراض ہو۔ میں بھی نہیں پوچھوں گا، بالکل نہیں پوچھوں گا۔ یعنی تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس نے غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سمیت پوچھا۔ ہاں، جواب کوڑا تھا۔ وہ بدمزہ ہو کر رخ بدل گئی۔ اندر ہی اندر پکا تہیہ کر لیا تھا کہ خود سے کچھ نہیں بتانا، مگر اسے کتنی دیر تک ہو سکتا تھا؟ جو بات دل میں تھی جب تک باہر نہ آ جاتی سکون تو آتا ہی نہیں۔ زین کے بچے، پوچھو نا کہ میں کیوں ناراض ہوں۔ ان کا اندازہ کچھ غسیلا، کچھ چڑا ہوا اور کچھ التجایا تھا۔ وہ اس کی چرمنسوئی نہیں تھی، مگر زین کی سنجیدگی ضرور بناوٹی تھی۔ وہ بڑے بے ساختگی سے ہنسا تھا اور جتلاتے ہوئے نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے جھانپ کر نظروں کا رخ بدل لیا، اور یہ بات تو خود اسے بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ہر کام اس قدر عجلت میں کیوں مکمل کرنا چاہتی ہے۔ یار، میرا موڈ تو تھا ہی نہیں جانے کا، مگر تب ریس ہے نا، اسے اس کی فرم کی طرف سے گاڑی ملی ہے، بس اسی سلسلے میں۔ وہ ابھی ساری بات کی وضاحت کرنا چاہتا تھا، مگر ماہا نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم یہ اپنا تبریز نامہ بند کرو، مجھے سخت برا لگ گیا ہے۔ وہ شخص، تمہارا سارا وقت تو اس کے سرہانے گزر جاتا ہے، اس سے تو اچھا ہے کہ سامنے والے مکان یوں ہی خالی پڑا رہتا۔ وہ بے دلی سے بولی تھی۔ لو، خواہ خالی پڑا رہتا، پھر بھوت پریت بسیرا کرتے۔ دادو جی کو اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ یہ سامنے والا مکان کسی قریشی صاحب نے تعمیر کروایا تھا، بعد میں انہوں نے کسی ضرورت کے تحت اسے فروخت کرنے کا سوچا تو سب سے پہلے آ کر انہی لوگوں سے رابطہ کیا جن کے گھر کا دروازہ عین سامنے تھا۔ ابو جی نے بڑے سبھاؤ سے بات کی اور قریشی صاحب کی معلومات محتشم بھائی سے کروائی۔ وہ پراپرٹی ڈیلنگ کا کاروبار کر رہے تھے اور کسی دوست کے ساتھ شراکت داری کی بنیاد پر
बड़ी अच्छी एस्टेट एजेंसी चला रहे थे। ये काम कुछ अरसा अल्तवा में पड़ा रहा क्योंकि घर बुनियादी طور पर تو مکمل تھا، البتہ گلاس فٹنگ اور پینٹس وغیرہ جیسے کام باقی تھے۔ محتشم بھائی سے جب بھی ملاقات ہوتی دادو جی اور وہ خود بھی اس مکان کو جلد از جلد فروخت کروانے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ دونوں کو خالی مکان دیکھ کر وحشت ہوتی تھی۔ دادو جی بھوت پریت سے خوف زدہ اور وہ چوروں ڈاکوؤں سے خائف۔ پھر گھر فروخت ہو جانے کی خبر ملی تو سب سے زیادہ پرجوش بھی وہی دونوں تھی، مگر تبریز کو دیکھ کر دونوں کے جوش پر پانی پھر گیا۔ زین کے ہم عمر تنہا لڑکے سے بھلا اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ تبریز نے یہاں شفٹ ہونے سے قبل دنوں میں مکان کا حلیہ بدلا، ایلومینیم کی کھڑکیاں اور دروازے لگوائے، کھڑکیوں میں ٹنڈر گلاس فٹ کروایا، بہترین پینٹس کروائے، باہر کی کیاریوں میں پلانٹ اسکیم شاندار تھی۔ اور جب وہ شفٹ ہوا تو زین کو پتہ چلا کہ وہ اسے جانتا ہے۔ بالکل، وہ صرف اسے پہچانتا تھا شکلاً۔ جاننا اور پہچاننے کے مابین بڑا فاصلہ ہوتا ہے۔ ہم جنہیں پہچانتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جانتے بھی ہوں۔ تو زین صرف اسے پہچانتا تھا، جانتا تو دوستی کے بعد شروع کیا تھا، اور یہی جانا تھا کہ وہ اتنا برا نہیں ہے بلکہ وہ اچھا تھا۔ زین کو تو خیر بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ تبریز UET کے سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں اس سے 2 سال سینئر رہ چکا تھا، جہاں اس کی قابلیت کا سکہ پوری طرح سے بیٹھا ہوا تھا۔ اسٹوڈنٹس تو اسٹوڈنٹ، وہاں اساتذہ بھی اس کی ذہانت کے قائل تھے۔ تبریز اور اس کے باقی تینوں دوست ڈپارٹمنٹ کی کریم تھے۔ لڑکیوں کو اگر ان کی ذہانت و قابلیت رشک میں مبتلا کرتی تھی تو لڑکوں کو متاثر کرنے کے لیے اس کی مضبوط مالی حیثیت، شاندار پرسنالٹی، زبردست ڈریسنگ اور روڈ سا انداز ہی کافی تھا۔ خدا جب آپ کو بہت ساری خصوصیات دے دیتا ہے تو کچھ خامیاں بھی دے دیتا ہے۔ زین کے خیال میں اتنی ساری خصوصیات کے ساتھ تبریز کا اپنی تعریف اور لڑکیوں کی طرف سے بے نیاز ہو جانا اس کا حق بنتا تھا۔ زین اس کے متاثرین میں سے تھا، لیکن کبھی دوستی کی خواہش نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ تبریز کا رویہ تھا۔ وہ اپنے گروپ کے علاوہ کسی اور سے زیادہ گھلتا ملتا نہیں تھا، اور اس کے انداز میں جو شاہانہ سی بے آیانی تھی وہ کسی کو اس سے بے تکلفی کرنے بھی نہیں دیتی تھی۔ یار، انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، چھا جانے والی شخصیت کا حامل۔ زین اکثر ماہا کو تبریز کے حوالے سے کہا کرتا تھا، وہ اسے آئیڈیلائز کرتا تھا۔ پھر جب وہ قریشی صاحب کے مکان میں آ گیا اور زین کی اس سے دوستی ہو گئی تو اس کی رائے میں تبدیلی بھی آتی چلی گئی۔ پہلے وہ تبریز کی ذہانت پلس شخصیت سے متاثر رہا کرتا تھا، اب اس کے اخلاق کے گن گانے لگا۔ ماہا کو تبریز سے کوئی ذاتی پرخلش نہیں تھی، لیکن اس کے پاس تبریز کو ناپسند کرنے کے لیے بس اتنی ہی بات کافی تھی کہ زین کی توجہ تبریز کی طرف زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ تبریز کے گھر میں زیادہ وقت گزار رہا تھا۔ مجھے تو یہ تبریز بھی کسی روح جیسا ہی لگتا ہے، ابھی گھر میں ہوتا ہے، ابھی غائب ہو جاتا ہے۔ چلاووں میں بھی یہی خصوصیات ہوتی ہے نا؟ اب بھی اس نے بڑا جل کر دادو جی کی بات میں ٹکڑا لگایا تھا۔ دادو جی کوئی مناسب جواب دیتی، مگر اسی وقت کمرے میں فون کی بیل بجنے لگی۔ کامران بھائی کچن سے نکلے اور کمرے میں غائب ہو گئے۔ ماہی، تمہیں تبریز کچھ زیادہ ہی برا نہیں لگنے لگا کیا؟ زین کو اس کے انداز میں بڑی ناگواری محسوس ہوئی تھی، سو کہے بنا نہ رہ سکا، اور تمہیں وہ کچھ زیادہ ہی اچھا نہیں لگنے لگا؟ اس نے برجستگی سے کہا۔ اس لیے کہ وہ ہے ہی اچھا، زین نے متانت سے کہا، اور اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی کامران بھائی کی آواز گونجی تھی۔ چیچا وطنی سے فون ہے۔ چیچا وطنی سے جو خاص حوالہ وابستہ تھا وہ ان دونوں کو مسکرانے پر مجبور کرتا تھا۔ دونوں نے بیک وقت کامران بھائی کو دیکھا تھا، سنجیدہ چہرہ، مسکراہٹ چھپاتے لب اور جھجکایا ہوا انداز۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں غائب ہوئے تھے۔ دادو جی اپنے بھاری وجود سنبھالتی بیٹے اور بہو کے پیچھے فون والے کمرے میں چلی گئیں۔ زین نے پائپ ایک طرف رکھا اور چارپائی پر جم کر بیٹھ گیا۔ یار، تبریز اتنا اچھا لڑکا ہے، تم نے بلا وجہ اس سے دشمنی بال لی ہے۔ ماہا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر اس نے ٹوک دیا۔
تمہیں پتا ہے میرے پروجیکٹ کے سلسلے میں وہ میری کتنی مدد کر رہا ہے. آج کل جو میں اس کے ساتھ اتنا وقت گزار رہا ہوں تو یہ سب پروجیکٹ کے سلسلے میں ہے. تبریز نے مجھے کافی ریفرنسز بک اور نوٹس بھی دیے ہیں. پھر انٹرنیٹ سے جو مٹیریل جمع کر رہا ہے وہ الگ. اور صرف تبریز کی وجہ سے ہی میں انجینئرنگ فیلڈ میں بھی جا سکتا ہوں. وہاں جانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ایسی بڑی بڑی فرمز میں تو پی آر چلتی ہیں جو میری تو نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے لہجے میں کچھ احساس کمترتی سا تھا. ماہا جلد ہی تو گئی. یہ احساس کمترتی تمہیں لے ڈوبے گا زین. اس نے اٹھ کر پھر سے پائپ اٹھا لیا. زین نے ہنستے ہوئے سر کے پیچھے ہاتھ باندھے اور چت ٹیک لگایا. مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے. قسم ہے سے جب تبریز میرے سامنے ہوتا ہے تو کوئی لڑکی میری طرف نہیں دیکھتی, سب اسی کو دیکھتی ہیں. وہ متبسم سے رشک سے گویا ہوا. ہاں ایسا ہی تو اپولو ہے. ناراضگی ختم. البتہ کچھ تو کہنا ہی تھا. ہے تو. وہ پھر گویا ہوا. وہ ساری ادائیں بھی اپولو والی ہیں. جن دنوں یہ یونیورسٹی میں ہوتا تھا تو ہماری کئی کلاس فیلوز بھی اس کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی. مگر مجال ہے جو اس نے کسی کو گھاس بھی ڈالی ہو. اور میں سوچا کرتا تھا کہ اس شخص کو لڑکیوں میں دلچسپی محسوس ہی نہیں ہوتی یا صرف پوز کرتا ہے. وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا. واقعی سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہو تو تمہاری کون صدیوں بعد ملاقات ہونی ہے. ابھی جا کر دروازہ بجاؤ اور پوچھ لو. یہ ٹھیک ہے, اب کی بار پوچھ ہی لوں گا. وہ اطمینان سے بولا. پتہ ہے ماہی, وہاں فلاور چوک پر واقعی بڑی اچھی اچھی تتلیاں آئی ہوئی تھی. مگر مجال ہے جو اس بد ذوق نے نظر اٹھا کر بھی دیکھا ہو. بلکہ کئی ایک نے نظر اٹھا کر بلکہ ٹکا کر اسے ضرور دیکھا تھا اور اپنے مزے ہو گئے. وہ تبریز کو دیکھ رہی تھی اور میں انہیں. وہ مزے لیے کر بتا رہا تھا. اور ماہا اگر اسے جانتی نہ ہوتی تو ضرور یقین کر لیتی. اور وہ کہہ رہا تھا. سچ ماہی, ان آنکھوں نے کل وہ نظارے دیکھے کہ بس. تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں ارم آپی کو پتہ چلا تو وہ تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالیں گی. تو گھاس چاہیے بھی کسے بھائی, ہمیں تو آپ تمہاری ارم آپی چاہیے. وہ اطمینان سے بولا. ماہا نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکراہٹ دباتی پنجرے میں پیالہ رکھنے چل دی. اور یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ ارم آپی کا ذکر ہو. زین کے لہجے کی کھنک اور آنکھوں کا رنگ نہ بدلے. مبارک ہو دادو جی. افتتاح خیز کمرے سے برآمد ہوئی تھی. کامران کے سسر شادی کے لیے مان گئے ہیں. انہوں نے سانس بحال کرتے اطلاع دی. ماہا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. اس عمر میں دونوں بہن بھائی ہمیشہ الٹا ہی بولنا. دادو جھنجھلائیں. ارے کامران کے سسر کا فون تھا چیچا وطنی سے. کامران اور رمشا کی شادی کی تاریخ رکھ دی ہے انہوں نے. چلو خیر سے یہ کام بھی نپٹا. زین نے مسکرا کر شرارت بھری نگاہوں سے ماہا کو دیکھا. میں بھی سوچ رہا تھا کہ بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں. اس نے کامران بھائی کے کمرے کی جانب اشارہ کیا اور پاؤں میں سلیپرز پہنتا کھڑا ہو گیا. میں ذرا محتشام بھائی کو فون کر دوں. وہ کمرے میں چلا گیا. ماہا وہیں بیٹھی سوچتی رہی. زین کا اس وقت محتشام بھائی کو فون کرنے کی وجہ سے آگاہ تھی. وہ کامران بھائی کے کافی گہرے دوست تھے. پھر پپی ذات کا رشتہ الگ. زین اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا کر کامران بھائی کا ریکارڈ لگانا چاہتا تھا. اور محتشام بھائی کی موجودگی میں وہ کسی بات کا برا کم ہی مناتے تھے. اور آج تو پھر بھی خاص دن تھا. کامران بھائی اس کے بھائیوں بلکہ اس گھر کے سب سے سنجیدہ فرد تھے. ان دونوں کا آپس میں جھگڑنے پر اگر کوئی ڈپٹتا تھا تو وہ کامران بھائی ہی تھے. بلکہ زین کا خیال تھا کہ جب کامران بھائی بور ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ ہمیں ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. جب کامران بھائی کی منگنی ہوئی اس روز وہ دونوں بے حد خوش تھے. اب کامران بھائی کی شادی ہوگی تو وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے اپنی بیوی کو ڈانٹیں گے, ہمیں نہیں. زین نے باقاعدہ لڈی ڈالی تھی. اور ان باتوں کے برعکس ماہا کی خوشی کچھ اور طرح کی تھی. چند سال قبل جب عمران بھیا کی شادی ہوئی تھی تو وہ 7ویں کلاس میں تھی اور شادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے نہیں کر پائی تھی. مگر اب کے معاملے مختلف تھے. اس نے کامران بھائی کی شادی کے لیے خاصی پلاننگ کر رکھی تھی. اور اب بھی اس کا ذہن ان مختلف ڈریسز کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اسے شادی میں پہننے تھے.